لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. تمام حضرات دوبارہ مل کر درود پاک پڑھیے. اللہ کریم جل شانہ کی بابرکت مقدس اور عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس آیت پاک کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری آل نے، اہل بیت کرام نے اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو سن 61 ہجری میں جمعہ کے دن اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمایا تھا اور جامع شہادت نوش فرمایا تھا. اسی نسبت سے، اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں انہی کا ذکر پاک ہوتا ہے. تو گزشتہ جمعہ آپ کو میں نے بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے بیٹھتے ہی اپنی ان عادتوں کا اظہار کیا کہ جن عادتوں کی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت اس سے نفرت کرتے تھے. اور اس نے پہلی دھمکی جو تھی آل رسول کو بھیجی، کیونکہ وہ شام میں رہتا تھا اور اس نے مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا امام حسین کو بیعت کا. تو آپ نے اس کے بھیجے ہوئے پیغام کے جواب میں گورنر کو فرمایا کہ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو اللہ کے دین پر عمل نہ کرتا ہو، نانے کی شریعت کا دشمن ہو. تو آپ نے
بیعت سے انکار فرما دیا، اور اس خبر سے جب یزید آگاہ ہوا، یزید کو پیغام بھیجا گیا، تو یزید طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے میرے پاس بھیجا جائے جو لوگ میری بیعت نہیں کرتے۔ تو اس پوری گفتگو کو میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے تقریباً 1 گھنٹہ بیان کیا کہ امیر معاویہ کا وصال کب اور کیسے ہوا، پھر یزید کیسے خلافت پر آیا، زبردستی اس نے حکومت پر کیسے بیٹھ کر امام حسین کو بیعت کا آرڈر بھیجا، گورنر نے کیسے امام حسین سے کہا، امام حسین نے کیا جواب دیا، یہ ساری باتیں پچھلے جمعے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے اظہار کر دیا تھا کہ حسین پاک پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اقتدار کی خاطر اور خود خلیفہ بننے کی وجہ سے یا حکومت پر قبضہ کرنے کی وجہ سے یزید کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ یہ بالکل الزام ہے، بہتان ہے۔ نبی کے نواسے کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی، حکومت کا لالچ نہیں تھا، نہ آپ خلیفہ بننا چاہتے تھے، آپ صرف نانا جان کی شریعت کا دفاع چاہتے تھے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ شراب پینے والا بدماش عیاش بے نمازی حاکم نہ ہو، بلکہ حاکم اسی طرح کا ہو جیسے 4 یاروں نے حکومت کی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے ابا علی تک جیسے 4 نے خلافت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں خلیفہ اسی قسم کا ہونا چاہیے۔ اور یزید بدبخت تھا، بدطینت تھا، عادتیں اس کی خراب تھی، شراب پیتا تھا، رقص سرود کا رسیا تھا، شریعت کا بالکل مخالف تھا، تو حسین اقتدار کی خاطر نہیں، نانا جان کی شریعت کی خاطر میدان میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے شریعت کی خاطر انکار کیا تھا کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، ایسے شخص کو ووٹ نہیں کر سکتا۔ یہ پوری تقریر میں گزشتہ جمعہ کر چکا۔ تو یزید نے پھر پیغام بھیجا کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے، قید کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے، اور میں ان کو سزا دوں گا، قتل کر دوں گا، سر اڑا دوں گا۔ یہ اس نے واپس پیغام مدینہ میں بھیجا۔ جب مدینہ میں بھیجا تو گورنر مدینہ کو یہ بات ناگوار گزری، اس کو یہ بات بڑی تکلیف پہنچی اسے، اور اس نے دل میں ارادہ کیا کہ میں انہیں قید کرنے والا گناہ اپنے سر پہ نہیں لے سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کے نواسے کو میں گرفتار کروں، انہیں قید کروں، انہیں پکڑوں۔ تو اسی گورنر مدینہ کا نیب ایک تھا جس کا نام مروان تھا، مروان اس کا نیب تھا، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کے مشیروں اور وزیروں میں وہ بڑا چمچا تھا۔ تو اس نے پھر ڈرایا گورنر کو اور کہنے لگا ایسا نہ کرو گورنر صاحب، میں کہتا ہوں کہ جلدی امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرو، اور میں تو کہتا ہوں یزید کے پاس جانے سے پہلے اس کو یہی قتل کر دو۔ یہ ناپاک مشورہ دیا مروان نے۔ تو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو اہل بیت سے پیار تھا اور نبی پاک کی غلامی پر ناز تھا، تو اس ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے کہا مروان زبان بند کرو، میں گورنری کو ٹھوکر لگا سکتا ہوں، امام حسین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں نبی کی اولاد کی توہین برداشت۔ یہ ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے کہا دنیا چلی جائے، حکومت چلی جائے، میں نبی کی اولاد کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب اس نے دیا، اور یہ بات جو ہے اس مروان نے اپنی بغض و حسد کی وجہ سے یزید کے پاس پیغام بھیج دیا کہ گورنر جو ہے وہ کہتے میں نہ پکڑتا ہوں، نہ گرفتار کرتا ہوں، نہ قید کرتا ہوں۔ یہ پیغام ادھر بھیج دیا گیا، اور ادھر ولید بن عقبہ نے نواسہ رسول سیدنا امام حسین سب کے رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضور مجھے اپنی گورنری کی فکر نہیں ہے، ہٹا دے گا تو ٹھیک ہے، کم از کم میں قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے
مجرم کی حیثیت سے شریک نہیں ہوں گا، میں آپ کے محب کی حیثیت سے شامل ہو جاؤں. تو مجھے گورنری کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے. اس لیے البتہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یقیناً بیعت تو نہیں کریں گے، اس کو خلیفہ تو نہیں مانیں گے، حاکم تو نہیں مانیں گے، لیکن میرے علاوہ اگر وہ کسی کو گورنر بنا دیتا ہے اور آپ کو زبردستی وہ گرفتار کراتا ہے یا یہی لڑائی کرتا ہے، مدینہ میں آپ کو قتل کراتا ہے، تو اس بارے میں آپ سوچ لیجئے. یہ امام حسین کو گورنر نے پیغام بھیجا. تو حضرت امام حسین نے یہ پیغام سنا تو آپ نے رات کو نانا جان کے بازار پہ حاضری دی. نانا جان کے بازار پہ حاضری دی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حسین پاک نے ساری رات نانا جان کے بازار پر گزاری. بیدار ہو کر جاگ کر سرکار کے مزار کے پاس بیٹھے رہے، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور رو رو کا عرض کر رہے ہیں، نانا جان یہ وہ مدینہ شہر ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا، یہ وہ مدینہ شہر ہے جس میں آپ نے مجھے پیدا ہونے کے بعد میرے پیشانی کو بوسہ دیا تھا. بڑی آہوزاری سے وہ کیا منظر ہوگا جب بیان کرنے والے حسین ہوں گے، سننے والے پیارے مصطفیٰ ہوں گے. نانا جان اسی شہر میں آپ نے مجھے پیدائش کے بعد ماتھے پہ بوسہ دیا تھا. اسی پاک شہر میں آپ نے میرے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر پڑھی تھی. ساری باتیں دہرانے کہ نانا جان یہی وہ شہر ہے کہ جس میں آپ نے مجھے اپنے لعاب شریف کی گٹھی عطا فرمائی تھی. نانا جان یہی شہر ہے کہ جس میں آپ نے میرا نام حسین تجویز فرمایا تھا، اور یہی وہ شہر ہے کہ جس میں آپ نے عقیقہ بھی میرا خود کیا تھا. اور نانا جان یہی شہر ہے کہ جس شہر کی گلیوں میں آپ کندھے پر بٹھا کر مجھے سیر کرایا کرتے تھے. سبحان اللہ. آنسو بھی بہا رہے ہیں اور حسین اپنی پوری کہانی نانا کو سنا رہے ہیں. اب اس کو آگے سننے سے پہلے دو باتیں ضروری ہیں، کیونکہ میں صرف واقعات کا قائل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں ان واقعات سے جو سبق ملتے ہیں ہمیں ان سبق کو بھی یاد کرنا چاہیے. تو اس امام حسین کا ساری رات نانا جان کی قبر کے پاس گزارنا اور اپنے نانا جان کو یہ باتیں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہیدوں کے سردار حسین کا عقیدہ تھا کہ قبروں پر جانا بھی ثواب ہے، قبر والوں کو سنانا بھی ثواب ہے. قبروں پر جانا، اگر قبر پر حاضری دینا غلط ہوتا تو حسین اس رات حضور کے مزار پہ نہ جاتے. حالانکہ نانا جان کے وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا، 11 ہجری میں نانا جان وصال فرماتے ہیں، اور یہ 7 ہجری تھی جس میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے عرصے بعد حسین تقریباً 55 سال بعد نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، تو پتہ چلا حسین کا عقیدہ تھا کہ قیامت تک نانا جان کے امتیوں اپنے بزرگوں کی قبر پہ حاضری بھی دیا کرو اور قبر والوں کو سنایا کرو، اس لیے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، اللہ والے زندہ ہوتے ہیں. اللہ والے اپنی قبروں میں، یعنی امام حسین کا عقیدہ ظاہر ہوا، اور ہم سنی خوش نصیب ہیں کہ ہمارا عقیدہ حسین والا عقیدہ ہے. ہم بھی اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری، شاباش، ہم بھی اپنے بزرگوں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں، تو ہم حسینی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم جا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، لیکن بابا فرید تو تیرا پیارا ہے، سلطان باہو تو تیرا پیارا ہے،
غوث باالک تو تیرا پیارا ہے، شاہ رکن عالم تو تیرا پیارا ہے، یا اللہ اسی کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں اے غوث باالک، اے بابا فرید، ہم تو گنہگار ہیں، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعا کر دے، اللہ میرا بیڑا پار فرما دے، اللہ میری مصیبتیں۔ تو ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا تھا۔ اور چونکہ آج ذکر حسین کا ہو رہا ہے، ورنہ میں تو نبی پاک سے شروع کر سکتا ہوں کہ ہم سب کے آقا و مولا بھی اپنی امی جان کی قبر پہ تشریف، سارے بولیے تشریف، اپنے ابو کے مزار پہ تشریف، احد اور بدر کے شہیدوں کے مزار پہ حضور تشریف، اپنی دودھ پلانے والی مائی حلیمہ کی قبر پہ حضور تشریف۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، ان کا عقیدہ غلط ہے، اور مزارات پر جا کر دعا ان کے لیے کرنا، ان کو سلام کرنا اور ان سے باتیں کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، شہنشاہ کربلا کی بھی سنت ہے۔ مزارات پہ حاضری دینا۔ حسین پاک نے ساری رات اپنے نانا جان کے مزار پہ درخواستیں کراتے ہوئے گزاری، نانا جان میں مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی مدینہ پاک میں میری پیدائش ہوئی، اسی مدینے میں میری پرورش ہوئی، اسی مدینہ میں میرا بچپن گزرا، اور بچپن بھی سارے دنیا کے بچوں سے زیادہ اچھا کہ دنیا کا بچپن کسی کے ساتھ گزراتا ہے، اور میرا بچپن آپ کی گود میں گزرا ہے۔ نانا جان میں وہ حسین ہوں کہ آپ مجھے کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی سیر کراتے تھے۔ نانا جان میں آپ کی پیاری بیٹی کا وہ بیٹا حسین عرض کر رہا ہوں، جس کو آپ گود میں بٹھا کر کئی گھنٹے پیار فرماتے تھے، کبھی میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے، کبھی رخسار سے بوسہ دیتے، کبھی مجھے سینے سے لگاتے، کبھی مجھے گود میں بٹھاتے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں چلے جاتے، میں بچپن کی سادگی کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا تھا، تو جب تک میں بیٹھا رہتا تھا آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ نانا جان کے مزار پہ ساری ساری رات آپ کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ یہ وہ نواسے تھے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو، شاباش محبت سے پڑھیے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ، ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو، سجدے تو سب نہیں کیے، اس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اگر سارے جہان کے امتیوں کی فریادیں مشرق مغرب شمال جنوب سے روضہ انور میں سن سکتے ہیں، تو اس حسین کے سننے اور سنانے کی کیا شان ہوگی جو نانا جان کے مزار کے پاس بیٹھا ہے۔ نانا جان حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب مجھ پر ظلم و تشدد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اب میں کیا کروں نانا جان، اب تو مدینے سے مجھے نکالا جا رہا ہے، اور نانا جان مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں اس شہر میں اب نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مجھے ہر چیز منظور ہے لیکن آپ کے شہر کی بے ادبی منظور نہیں ہے۔ میں آپ کے امن والے شہر میں لڑائی کو پسند، جنگ کو پسند، قتل و غارت گری کو پسند، نانا جان میں نہیں چاہتا آپ کے شہر کی توہین ہو، نانا جان میں نہیں چاہتا آپ کے روضہ کی توہین ہو، آپ کے شہر کی بے ادبی ہو، میں چاہتا ہوں کہ یزید ایسا ظالم ہے وہ یقیناً مجھ پر ظلم کرے گا اور میں بھی سامنے میدان میں آ جاؤں گا، اس لیے کہ آپ نے مجھے تاکید فرمائی تھی حسین ایک دن آئے گا میرے دین کے لیے تجھے میدان میں آنا پڑے گا۔ تو نانا جان مجھے یقین ہو گیا کہ امتحان کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ساری ساری رات روتے رہے اور اپنے نانا جان سے درخواستیں کرتے رہے، تو حسین پاک ارشاد فرماتے جب زارو قطار میں روتا رہا، تھوڑی سی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ لگی تو نانا جان نے دیدار کرایا، اور نانا جان نے دیدار کراتے ہوئے میرا سر اقدس اپنی جھولی میں اسی طرح رکھ لیا جیسے بچپن میں حضور مجھے جھولی میں سلایا کرتے تھے۔ بچپن میرے سر کو حضور جھولی میں رکھ لیتے تھے، پھر نانا جان نے مجھے سینے سے لگا لیا
اور نانا جان سے سینے سے لگا کر فرمایا اے حسین اللہ تعالیٰ نے تجھ سے جو امتحان لینا ہے اے حسین میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس امتحان کی وجہ سے اور شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے۔ اے حسین اب آ گیا ہے وقت اللہ کے دین کی حفاظت کا، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا، تو حسین خیال رکھنا۔ نانا جان سے حسین پاک فرماتے نانا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے جسم میں مولا علی کا خون ہے، میں نے آپ کا لعاب مبارک چوسا ہوا ہے، میرے کانوں میں آپ نے اذان اور تکبیر دی تھی، مجھے آپ کندھے پہ بٹھا کے سیر کراتے تھے، میں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہوا ہے۔ نانا جان میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر تو کٹا دوں گا، آپ کے دین کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور زمانے نے دیکھا حسین نے بچے بھی دے دیے، بھانجے بھی دے دیے، بھتیجے بھی دے دیے، بھائی بھی دے دیے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، لیکن ظالم کے سامنے آپ نے اپنا سر سارے بولیے اپنا سر۔ اس لیے حسین پاک کو ہم اہل سنت و جماعت خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، محبت سے پڑھیے، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا، اس سے اور کیا دیکھتی ہوں جناب، اس دیکھتی آگ کیا ہوگی کہ نیچے گرم ریت ہے، گرم زمین ہے، اور حسین اور ان کی شہزادے ننگے پاؤں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، سامنے دریائے فرات ہے، لیکن دشمن پانی پر پہرا دیے کھڑا ہے، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو اور گھر والوں کو 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، لیکن حسین کہتے ہیں ظالمو میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، نانے کے دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، شاباش زندہ نبی کے زندہ امتیوں مل کے پڑھو، جو دہکتی جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا۔ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ صرف شعر و شاعری نہیں ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے اپنے شاباش پڑھیے محبت سے، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین۔ کوئی جناب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، کوئی رقم دیتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں جانور دیتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں رات میں کپڑے دیتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں اناج پھل فروٹ دیتا ہے، لیکن حسین تیری قربانی پہ قربان جاؤں کہ تو نے اللہ کی راہ میں علی اصغر جیسا بیٹا عطا فرما دیا، تو نے اللہ کی راہ میں علی اکبر جیسا نوجوان بیٹا دے دیا، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت۔ نہیں جو محبت میں چاہتا ہوں نا وہ آپ پہ نظر نہیں آ رہی، یقین فرمائیے میں ابھی 8، 9، 10 محرم کو سندھ خالص سندھی علاقوں میں تھا، خالص سندھی علاقوں میں، سندھ میں 8 کو اباڑوں میں تقریب تھی، 9 کو گھوٹکی میں تھی سکھر سے ادھر، اور 10 کو ڈیرکی میں تھی۔ خالص سندھی علاقے ہیں، خالص سندھی بولنے والے ہیں، لیکن میں بڑا مزہ آیا کہ ایک تو مجمع بڑا کثیر ہوتا تھا ہر جلسے میں، اور دوسرا سندھی بولنے والے جن کی زبان ہم نہیں سمجھتے لیکن وہ ہماری زبان، کیونکہ میں نے تقریر جب شروع کی تو میں نے کہا بھائی تم سندھی ہو، مجھے سندھی نہیں آتی، میں تو اردو یا انگلش پڑھا ہوا ہوں، سرائکی بھی آتی ہے، تو سب سندھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمیں اپنی زبان سے بھی زیادہ سرائکی پسند ہے، اپنی زبان سے بھی زیادہ سرائکی پسند ہے۔ تو ان سندھیوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ سرائکی میں تقریر کی جائے،
اور الحمدللہ شرح کی میں نے تقریر کی، اور جب حسین پاک کا ذکر کرتا تھا تو سبحان اللہ پورے سندھیوں کی آواز میری آواز سے اونچی ہوتی تھی۔ اور آپ کو بار بار کہتا ہوں، اور آپ کا نخرہ جو ہے میرے قابو نہیں آتا، تو سارے پڑھیے، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، اور جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت۔ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، سارے پڑھیے، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا۔ اور یہ بات میں نے پچھلی جمعے بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ حسین پر لوگ الزام لگاتے ہیں، بعد نمازی لمبی لمبی داڑھیوں والے، مسجدوں والے، مدرسوں والے، افسوس کہ کوئی ہندو لکھتا تو مجھے اعتراض نہ ہوتا کیونکہ ہندو تو ہندو ہے، اگر سکھ لکھتا تو مجھے اعتراض نہ ہوتا کیونکہ وہ تو سکھ ہے، اگر یہودی لکھتا تو وہ ازل سے مسلمان کا دشمن ہے، مجھے دکھ نہ ہوتا، عیسائی لکھتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن وہابی ہو کر، دیوبندی ہو کر اپنی کتابوں میں لکھے کہ حسین غلطی کر گیا، کیا ضرورت تھی یزید سے لڑنے کی، وہ کرسی چاہتا تھا، تو میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، میرے نبی کے نواسے پر اعتراض نہ کرو، اسے کرسی کی ضرورت نہیں تھی جس کو نبی کی گود میں بیٹھنا نصیب ہوا ہو، اسے کرسی کی ضرورت نہیں تھی جو نبی کے کندھوں کی سواری کرتا ہو۔ تو ہم جو ہے نا یا رسول اللہ کہنے والے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین حکومت اور کرسی کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے گئے تھے، نانا جان کی شریعت کے لیے گئے تھے۔ اس لیے جس کا یہ عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ مل کے پڑھے کہ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا، شاباش ذوق سے پڑھیے تاکہ شہداء کی روحیں خوش ہو جائیں، مرتبہ اسلام کا جس نے، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اور خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرت حسین پاک فرماتے نانا جان نے مجھے روتے روتے روتے، میری اونگ آ گئی، آنکھ لگی، تو وہ آنکھ اس لیے لگی کہ نانا جان نے دیدار کرانا تھا، نانا جان نے دیدار کیا،